गुनाहगार मुबारक हो नबी का प्यार बाकी है। गुनाहगार मुबारक हो नबी का प्यार बाकी है। गुनाहगारों मुबारक हो नबी का प्यार। सब घर वाले अपने अपने घरों में पढ़ें तो कम से कम ये खुशी तो आपको मिलेगी कि हर घर में खुदा का नाम लिया जा रहा है, हर घर में खुदा के सजदे किए जा रहे हैं, हर घर में खुदा की तकबीर कही जा रही है। ये तो बरकत ही बरकत है। प्यार बाकी है दरे मदनी सलामत है दरे मुख्तार बाकी है दरे मदनी सलामत। शेख हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के क्या अफकार व नज़रियात हैं इस ताल्लुक़ से, इंशाअल्लाह ताला हज़रत हमें इरशाद फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अब ये जो इम्तिहानात होते हैं, आजमाइश होती है, जाहिर है कि उसके लिए हम बारगाह खुदाबंदी में दुआ करेंगे कि रब तबारक व तआला हमसे जो आजमाइश कर रहा है और हमारी जिस बदअमली की वजह से ये कर रहा है वो माफ़ करे और उसकी बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे, वो हमें माफ़ कर दे। इसलिए कि अब हमारे अंदर उसकी आज़माइश के लिए अब हमारे अंदर कोई नहीं है जो खुदा की आज़माइश पर सही उतरे। अब हमारे अंदर करबला वाले का कैसी उनको तकलीफें पहुंची, कैसी मुसीबत है, उनकी खुसूसियत जो थी वो बाकी रही। सब कुछ हो गया, शहीद हो गए, सब कुछ लुट गया, पर एक वक्त की नमाज नहीं छूटी, एक वक्त भी उन्होंने खुदा की नाफरमानी नहीं की अपने बेटे को। तो अब उसमें उस अब हमारे पास कहाँ रह गए? अब हमारे पास उनका नाम है, उनकी याद है, तो हम रब से कहेंगे कि अपने उन्हीं चहीते बंदों के सदक़े में हमें माफ कर दे। दुआ करना चाहिए बारगाह खुदाबंदी में, और बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम क्या दुआ करें, हम तो गुनहगार हैं, हम गुनहगार। याद रखो हमारा रब करीम है, फजल फरमाने वाला है, रहीम है, वो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी मोहब्बत करता है, बंदों की तौबा से बहुत खुश होता है, बंदों की इस्तिग़फ़ार से बहुत खुश होता है। तुम हाथ उसके सामने उठाओ, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा, तुम सर उसके आगे झुकाओ,
وہ تمہیں سرفراز کرے گا، مگر یہ ہے کہ اس کو بھولو نہیں، اس کی فرمانبرداری سے الگ نہ ہو جاؤ۔ تو اب اس کی شان الگ ہے، اب وہ اس کی کریمی الگ ہے۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، مگر اس کے محبوبوں سے ہمارا تعلق ہے، رابطہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو ان کی محبت، جو اس کو اپنے محبوبوں کی محبت ہے، ہم اس محبت کے واسطے سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، اور ہمارا امتحان نہ لے۔ اب ہمیں کوئی امتحان دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی امتحان دینے کے لائق نہیں ہے۔ وہ امتحان دینے والے جنہوں نے امتحان دیا وہ کچھ اور ہی دوسرے عجیب بندے تھے۔ وہ بندے ایسے تھے کہ وہ ہمارے فہم و دانش سے کہیں ماورا مقام رکھتے تھے۔ ہر جگہ یہی دیکھا گیا کہ تیرے بندے جو ہے تجھ سے محبت کرنے والے بندے تھے، تو ہمارے حالات کو سدھار دے، اور جو حالات یہاں بن رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سب سے یہی کہیں گے، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بسجود رہا کیجیے، اس کا استغفار کیا کیجیے، اس سے دعائیں کرتے رہیے۔ وہی علاج فرمانے والا، وہ اپنے محبوب کی امت سے بہت پیار کرتا ہے۔ یاد رکھو ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مگر یاد رکھو ہم کس کی امت ہیں، یاد رکھو ہم کس کے بندے ہیں۔ ہم ایسے نبی کی امت ہیں جو نبی ہم سے نفرت نہیں کرتا۔ اس نبی کو ہمارے گناہوں سے نفرت ضرور ہے، اس نبی سے ہماری بدعمالیوں سے نفرت ضرور ہے، مگر وہ ہم سے نفرت نہیں کرتا، وہ گنہگار سے محبت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ تو گنہگار سے محبت کرتا ہے، تو جب وہ گنہگار سے محبت نہ کرتا تو یہ کیوں کہتا شفاعتی لأہل الکبائر؟ گناہ کبیرہ کرنے والوں کا میں شفاعت کروں۔ اب کون سا گناہ باقی ہے؟ جب کبائر کا شقی وہ ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، مغفرت کی دعا وہ کرتے ہیں، گناہ ہم کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ وہ کرتے ہیں۔ تو ہم کو وہ بچانے کے لیے وہی نہیں، سارے کربلا والے ہمیں بچانے کے لیے، حضرت فاطمہ زہرا ہمارے بچانے کے لیے سجدے پہ سجدہ کر رہی ہے، نانا کی امت کو بچانے کے لیے۔ آپ سوچیں اتنے رحیم و کریم کے بیچ میں رہ کر کے ہم کو صرف اپنے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے آخرت کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف اپنے کو مومن بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارے بچانے والے بہت ہیں۔ خام خواہ کی بحثوں میں رہ کر کے اصلی نقطے نظر سے ہٹانا، ہماری خوشی اسی میں ہے، خوشی اسی میں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا عبدتک ما عبدتک تمام فی جنتک وما عبدتک خوفا من نارک ولكن وجدتک ما عبدتک تمام فی جنتک۔ اے رب تیری جنت کی لالچ میں تجھے نہیں پوجا، وما عبدتک خوفا من نارک، اور تیرے جہنم سے کہ خوف کی اس میں نہیں ملا۔ بلاکن کس لیے بت گئے؟ وجدتک لأنک اہلا للعبادہ، اس لیے کہ تو عبادت کے لائق ہے، اس لیے پوجا۔ تو وہ لوگ خدا کی مرضی کو ان کی نظر تھی، وہ یہاں بھی کامیاب تھے، وہاں بھی کامیاب تھے۔ ذرا سا آپ دیکھیں امام علی مقام کے لیے دعا نبی نے یہ نہیں کی
اے اللہ کربلا سے ان کو بچا لے، یہ اللہ علی کو شہادت سے بچا لے۔ کبھی اپنے گھر والوں کے لیے ایسی دعائیں نہیں کی، نبی نے دعا ضرور کی مگر بچانے کے لیے نہیں کی، ان کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی، دعا ضرور کی مگر بچانے کے لیے دعا نہیں کی۔ دعا کیا کہ اللہم آت الحسین صبرا واجرا، یہ اللہ حسین کو صبر دے، حسین کو اجر دے۔ نبی جانتے تھے کہ صبر کیا چیز ہے اور اجر کیا چیز ہے، دنیا میں صبر، آخرت میں اجر۔ دنیا کے صبر کی یہ قیمت ہے کہ آخرت میں اسے اجر ملے گا، آخرت کا اجر جو ہے وہاں کی نعمتوں سے ہے، اور صبر کا اجر ہے دنیا کے حالات سے ہے۔ تو ان کو صبر دے اور اجر دے۔ ذرا سا دیکھیے، صبر کی دعا کر رہے ہیں، اجر کی دعا کر رہے ہیں، اپنے کو بچانے کی دعا نہیں کر رہے، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے، دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، رسول کی امت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اگر اس کا بچنا میری شہادت پر موقوف ہے تو لے لے میری شہادت، مگر ان کو بچا دے، ان کو بچا دے۔ تو جس کو بچانے کے لیے آیا تھا بچا، اور ایسا بچ گیا کہ دشمن فنا ہو گیا، نہ حسین فنا ہوئے نہ حسینیت فنا ہوئی، دشمن فنا ہو گیا۔ اس لیے جس کو بچانے کے لیے آئے تھے خدا نے اسے بچا دیا۔ دیکھیے ان کے مزاج، دیکھیے دنیا کی مصیبتیں ان کے سبب کیا تھی۔ مولا کائنات پروار کیا گیا مسجد کے اندر، کیا خوش نصیب وہ انسان تھے، پیدا ہوئے کعبہ میں، پہلی نظر پڑی تو چہرہ مصطفیٰ پر، تو شہید ہوئے تو مسجد میں، خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، خدا کے گھر میں شہید ہوئے، کیا؟ اور مگر جب پہلی تلوار پڑی تو ان کے منہ سے کیا نکلا تھا؟ فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تخت پر بیٹھنے پر کامیابی کی بات نہیں کی، شہید ہوئے تو کام میں کامیاب ہو گیا۔ معلوم ہوا ان کا اصل مقصود شہادت تھا، وہ مقصود مل گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور اس گھر کے ہر بچوں کا یہی حال ہے۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں اپنے چچا حضرت امام حسین سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے، چچا محبت میں دے نہیں رہا، چچا محبت میں دے نہیں رہا، حضرت قاسم پریشان۔ اتفاق سے ان کو خیال آیا میرے باپ نے ایک تعویذ مجھ کو دیا تھا، وہ تعویذ ان کے گلے کے اندر پڑا ہی ہوا تھا، اور میرے باپ نے یہ کہا تھا جب کوئی مصیبت تم پر آئے تو اس تعویذ کو دیکھ لینا، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ تو امام حسین کے یہ بھتیجے حضرت قاسم، ان کے دماغ میں یہ بات، اتنا بہت کچھ ہوا، چچا کا ہمیں اجازت نہیں دے رہا، اس سے بڑھ کے مصیبت اور کون؟ اب تعویذ دیکھو، تعویذ دیکھو۔ تو تعویذ میں کیا لکھا ہوا تھا کہ بیٹا تمہارا چچا میدان کربلا میں ہوگا، ان پر تم قربان ہو جانا، تمہاری زندگی میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ امام حسن لکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ علوم کے سمندر تھے، تمام وہ مستقبل بھی دیکھتے تھے، ماضی بھی دیکھتے تھے۔ اب اس تحریر کو پا کر حضرت قاسم کو وہ خوشی ہوئی کہ جس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں تھی۔
بڑی خوشی ہوئی، جیسے کیا ہم جنگ کے میدان میں بھیجنے کی بات ہو رہی، مگر ان کو بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی، اور خوشی خوشی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے بھائی کا حکم نامہ. اب مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، بھائی کے حکم کی تعمیل کیجیے. انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ بیٹے تم یہ بتاؤ کہ تم موت کو کیا سمجھتے ہو. ایک بچے سے پوچھا جا رہا، اس بچے کا جو جواب ہوگا تم سوچو گے کہ بڑوں کا دماغ کتنا اونچا ہوگا. پھر تو حضرت قاسم نے کہا احلا من العسل، میں موت کو، شہادت کو کیا سمجھتا ہوں؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. بتائیے جناب والا، جنتی لوگوں کی گفتگو بھی کیا ہوتی ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا. جب یہ بہت حال ہے تو حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ حضرت علی کا کیا حال ہوگا؟ یہ پوتے کا حال ہے، میں میٹھا، یعنی شہید ہونا ان کا نصب العین تھا، ایسا مقصود تھا. بچے کے دل میں یہ بات تھی، کسی کو غم نہیں، کوئی رویا، کسی نے چھاتی پیٹی، کچھ بھی نہیں. سب سمجھتے کہ بھئی وہی جا رہا ہے جس کی ہمیں تمنا ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہی تھا، اسی لیے اس گھرانے کا معاملہ یہ ہے، جو ہے وہ حسن ہے، جو ہے وہ حسین ہے، باپ علی ہے. اللہ اکبر. علی نام رسول نے رکھا، اور علی کا نام ہی ہے بلند برتر، جو بلند ہے. تو علی صرف نام کے علی نہیں تھے، ان کی ذات بھی علی، ان کے ہر لمحات علی، ان کا اٹھنا علی، ان کا بیٹھنا علی، ان کی شان علی، ایسی شان علی کہ سب ان کو سمجھتے تھے کہ ان کی ضرورت ہم کو ہے. سب ان سے مدد لیا کرتے تھے، سب ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. وہ معاملہ تھا. خلافت راشدہ کا دور گزر گیا، اور آخری خلیفہ خلافت راشدہ اور خلافت موعودہ کے جو ہوئے تو حضرت امام حسن ہوئے. اس کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم ہو گیا. خیر، ہم وہاں تک کی بات کیا کر پائیں گے، اور ہم کیا سمجھ پائیں گے ان نفوس قدسیہ کو. اور بس ہم انہی کے واسطے اور انہی کے صدقے میں اپنی فلاح چاہتے ہیں، اور اپنی ساری تکلیفوں کا مداوع چاہتے ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں اپنے انہی نیک بندوں کے صدقے میں ہم جتنے مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے. اور یہ مصیبت زدہ جو ہیں وہ تجھے یاد کر رہے ہیں، تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تیرے ولیوں کی یاد کر رہے ہیں، ان کے صدقے میں ان کی سن لے اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان ملت، آج ایک ٹاپک پر بات اٹھی تھی، اور ماشاءاللہ